ایھاالذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ سید کونین میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ ہم سب اجتماعی طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں۔ جب ہر ایک کے بنی ہوگی تو تلاش تو کرے گا نا سہارا۔ محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں، اور سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں۔ آپ کی نظر محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے، کالے گورے عربی عجمی، مومن کافر، جہاں تک کہ منافق، کلمہ پڑھنے کے سارے دعوے دار۔ الحمدللہ ہم تو ہوں گے، وہ بھی ہوں گے ہر کوئی، کیونکہ جب پھنسے ہوں گے تو سہارا تو ہر ایک نے تلاش کرنا ہے نا۔ تو محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے یا رسول اللہ مدد کہنے والے بھی، اور اس پر شرک کے فتوے لگانے والے بھی، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے بھی اور اس کا انکار کرنے والے بھی، محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ سرکار مل جائیں، اور سرکار یہ آوازیں لگائیں گے کہ مجھے جو میرے گناہگار ہیں وہ مل جائیں۔ تو محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں، سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہیں، اور پروانہ بخشش، پروانے کا لفظ سنا ہوا ہے نا، رہائی کا پروانہ، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، وہ عطرت سرکار کے حبدار کہاں ہیں، وہ عطرت سرکار کے حبدار کہاں ہیں۔ مگر ہم پورے عقیدے والے ہیں، ادھورے عقیدے والے نہیں ہیں۔ ہم صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پر بغاوت کے الزام نہیں لگاتے، اور اہل بیت کے افراد کے محبت کا دعویٰ کر کے اصحاب رسول اور ازواج رسول پر تبرہ نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ اعتدال پر مبنی ہے۔ امت وسط ہونے کا ثبوت ہی ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اوروں سے مقابلہ کر کے ہمارا ایمان بچا کے بتا دیا ہے کہ ہم نہ ادھر والے ہیں نہ ادھر والے ہیں، ہم تو پیغمبر والے ہیں۔ کیونکہ جس نے اہل بیت کی محبت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور مرکز محبت اس کو بنایا، وہ الگ لمبی بحث ہے، اس میں نہیں پڑھتا کہ وہ اس میں بھی مخلص نہیں ہے۔ مگر ان کے رد عمل میں انہوں نے صحابہ کرام اور ازواج مطہرات پر زبان تان دراز کی، اور جنہوں نے شان صحابہ زندہ باد یہ نعرہ اپنا لیا، انہوں نے اہل بیت اطہار پر وہ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی، اور نہیں صرف مولا علی کا نام آ جائے ساتھ مولا کہہ دیں تو انہیں پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے مرکز محبت نہ صحابہ ہیں، نہ ہمارا مرکز محبت اہل بیت ہیں، ہمارا مرکز محبت ذات پاک مصطفیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس شے کی میرے سونے مصطفیٰ سے نسبت ہوتی گئی ہمیں وہ پیاری لگتی گئی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔
اب چونکہ میرا مضمون آگے ہے، میں تو شعر اپنے کچھ لکھے ہوئے میں پیش اس لیے کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کے ذوق کی نظر کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ دعائیں دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھلا ہو جائے گا، تو مگر میں تھوڑا سا تشنگی نہیں چھوڑنا چاہتا، ٹنا ٹن سنی رہا کرو۔ اے جڑا اے والا کام ہے نا، اے والا سنی، انہیں نہ اتنے فائدہ دینا ہے نہ اتنے فائدہ دینا ہے۔ وہ بندہ کہندا ہے جلے دو بندیاں دی لڑائی ہو رہی ہوے نا تے جڑا درمیان وچ کھڑا ہوے نہ ادھر جوگا نہ ادھر جوگا، نہ انہاں نوں چنگا لگدا ہے نہ انہاں نوں چنگا لگدا ہے۔ چنگا بندہ وہ لگدا ہے جڑا تڑا کٹے، تے اگر سنی جے تے نبی پاک دے جے تے پھر تڑا صحیح کٹیا کرو، پھر دائیں بائیں گول مول اجرے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر جو صحابہ کرام کی محبت کا مرکز جنہوں نے بنایا، اہل بیت اطہار کے بارے میں وہ عجیب باتیں کرے، ہم الحمدللہ مرکز محبت حضور کی ذات کو بنائے، اور پھر جو شے حضور کو پیاری ہوتی گئی وہ ہمیں بھی پیاری ہوتی گئی۔ یہی وجہ ہے حضور کے خلفاء کی بڑی شان، ازواج کی بڑی شان، آل کی بڑی شان، حضور کی اولاد کی بڑی شان، حضور کے اصحاب کی بڑی شان، حضور کے ماں باپ کی بڑی شان، رب کعبہ کی عزت کی قسم، سنی تو مدینہ کی گلیوں میں چلنے والے کتے کے پاؤں سے لگنے والی مٹی سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت کی حقانیت۔ وہ خواجہ کوٹ مٹھن کی سرکار بول اٹھے، انہیں کہا تیڑے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیڑے در تو مفت وکاندڑی ہاں، تیڑے درد کتیاں نال ادب، یہ سنیت ہے۔ تو خیر الحمدللہ العظیم، ہم چونکہ اہل محبت بیٹھے ہیں تو میں انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ساری بات کرنے کی کوشش کروں گا، مگر یہ اپنا میں کلام جو چند ٹوٹے پھوٹے شعر لکھے ہیں یہ میں عرض ضرور کرنا چاہوں گا۔ اس میں نے کوشش کی ہے کہ عقیدہ کی رعایت کی جائے، اور تقریباً وہ ساری چیزیں اس میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، وہ عطرت سرکار کے حبدار کہاں ہیں، اب آئیں کوثر بھی پکارے گا انہیں ڈھونڈ کے لاؤ۔ دریا کے پاس عام طور پہ پیاسا جاتا ہے نا، پیاسے کے پیچھے دریا نہیں بھاگتا، مگر وہاں کیسا منظر ہوگا، کوثر بھی پکارے گا انہیں ڈھونڈ کے لاؤ، اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں، اصحاب کی عظمت کے علمدار کہاں ہیں۔ اور یہ شعر قابل توجہ، جنت بھی ندا دے گی، جنت بھی ندا دے گی کہ عامر ہوں یا ممتاز۔ اب اس میں تھوڑا سا ایک اور اضافہ کر لیتے ہیں، جنت بھی ندا دے گی کہ خالد ہو یا ممتاز، جنت بھی ندا دے گی کہ خالد ہو یا ممتاز، ناموس رسالت سے وفادار کہاں ہے۔ زندہ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جی اب یہ تو جنت کی ندائیں ہیں نا، کوثر کی ندائیں ہیں۔ اب دوسرا رخ، دوزخ بھی پکارے گا انہیں جکڑ کے لاؤ، پکڑ کے نہیں، کیونکہ پکڑنے والے وہ پھر چھوٹ ہی جایا کرتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایف آئی آریں درج ہوتی ہیں گستاخی ابو بکر صدیق کر کے، لوگ لندن چلے جاتے ہیں راتوں رات۔ کہاں گئے ہمارے ادارے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اہل سنت کو ہماری اندر کے اختلافات نے کمزور کر دیا ہے، دعا کریں اللہ پاک اہل سنت کو پھر سے ملت واحد بنا دے۔ تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ دوزخ بھی پکارے گا انہیں جکڑ کے لاؤ، ممتاز کی پھانسی کے وہ کردار کہاں ہیں، ممتاز کی پھانسی کے وہ کردار کہاں ہیں۔ اور ذلت سے، یعنی ذلت کے ساتھ، ذلت سے ذلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر، ذلت سے ذلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر، وہ ذلت سے ذلیلوں کو بھی پھینکو میرے اندر، وہ جھوٹے نبوت کے اداکار کہاں ہیں، وہ جھوٹے نبوت کے اداکار کہاں ہیں۔ اور ازواج پیغمبر کے وہ گستاخ بھی ڈھونڈو، ازواج پیغمبر کے، مگر کیا کریں ہماری بولی قوم اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اتنا تبرہ کر جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس انداز سے کرتے ہیں کہ
یعنی ہمارے دوست سادہ دوست محسوس بھی نہیں کر سکتے. حضور پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ وہ مجھے کسی نے کلپ دکھایا, وہ بات کر رہا ہے, دیکھو جی مسلمانوں کی نکی سی اماں, استغفر اللہ العظیم انا للہ و انا الیہ راجعون, اشارہ کیا محبوب خدا کی طرف. بدبخت کمینے, جس کو تو نکی اماں کہہ رہا ہے نا, قرآن کہتا ہے لستن کاحد من النساء, کائنات میں کوئی عورت ان کی جیسی ہو ہی نہیں سکتی. ازواج پیغمبر کے وہ گستاخ بھی ڈھونڈو, کتوں کی طرح بھونکتے مکار کہاں ہیں, اور سرے حشر بھی گونجے گا یہ لبیک کا نعرہ, سرے حشر بھی گونجے گا یہ لبیک کا نعرہ, کرتے تھے جو اس نعرے سے انکار کہاں ہیں, اور محشر میں ندا دیں گے فرشتے چلو جنت, محشر میں ندا دیں گے فرشتے چلو جنت. کرتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں, کرتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں, سنتے تھے جو سرکار کے تذکار کہاں ہیں. اور یہ نسبت سرکار کا انعام ہے, ورنہ یہ نسبت سرکار کا انعام ہے, ورنہ ہم حشر میں جنت کے سزاوار کہاں ہیں, محشر میں سبھی ڈھونڈیں گے سرکار کہاں ہیں, اور سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہیں. ہزاروں حمدیں خلاق کے کائنات کے لیے, کروڑوں درود و سلام سید لولاک آپ کی آل پاک اصحاب پاک کے لیے. الحمدللہ العظیم آج کی اس 9ویں روحانی ایمانی وجدانی محفل میں میری حاضری بھی ہو رہی ہے. وہ ناچیز ہوں, کم علمی کا اعتراف ہے, میں کچھ نہیں ہوں سوائے یہ کہ علماء کرام کے قدموں کی خاک مجھے نصیب ہو جائے تو یہ میرے لیے اعزاز ہے. الحمدللہ العظیم آج کی اس خوبصورت محفل میں مجھے حاضری کا حکم دیا گیا ہے, اور میں ممنون ہوں برادر مکرم حضرت العلام جناب علامہ حافظ ڈاکٹر شفیق صاحب زیدہ مجدہ کا, کہ انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ حکم کیا اور مجھے طلب فرمایا. الحمدللہ تکمیل وعدہ کے لیے میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, اور یہاں آئے تو یہاں پہ پہلی ملاقات بھی شفیق صاحب سے ہو گئی. گویا شفیقین کی شفقتوں نے مجھے آپ کے سامنے بٹھا دیا ہے. دعا کریں اللہ پاک ان کا سایہ بھی ہمارے اوپر سلامت رکھے. یقین جانو میں مسکا شسکا نہیں لا رہا, بڑی سیدھی جی گل کر رہے ہیں کہ میں بڑی محفل میں گیا ہوں اور بڑی مجالس میں جانا نصیب ہوتا رہا ہے, مگر آپ کا ذوق دیکھ کر مجھے ڈاکٹر صاحب کو بھی داد دینی پڑے گی اور آپ کو بھی داد دینی پڑے گی. اللہ پاک ہمیشہ حضور کا ذکر کرنے سننے والوں اور حضور کی آل اصحاب سے پیار کرنے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. بغیر کسی تمہید مزید کے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جو اللہ کو منظور ہوا اور جتنی اللہ کو منظور ہوئی انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کروں گا. حضرت نے وہ تلاوت آیہ کریمہ فرما دی, اسی کو بنیاد بناتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. مشکل وقت آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی تنگی آ جائے, صبر سے مدد لو, نماز کے ذریعے مدد لو. اور حضرت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ صابرین اور مسلین دونوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو, مگر جب اللہ پاک کی معیت کی بات آئی تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیہ کریمہ کے حوالے سے ہمارے علماء اللہ ان کو اور زیادہ برکات عطا فرمائے, انہوں نے بہت کچھ بیان کیا, بہت کچھ لکھا. اب اس کی طرف جائے بغیر, چونکہ بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی, میں سادہ انداز میں 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں کہ اس لاؤڈ سپیکر پہ قاری صاحب قبلہ نے اعلان کیا کہ اب جی تلاوت کلام پاک کے لیے جناب قاری ریاض صاحب وہ تشریف لاتے ہیں. اب انہوں نے اعلان کیا قاری ریاض صاحب آ کے تلاوت کرو, تو اب جو مائک پہ آ کے تلاوت کرے گا اس کے بارے میں کوئی شک تو نہیں رہے گا نا کہ یہ قاری ریاض صاحب ہیں یا پتہ نہیں کیڑا ہے. مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے, کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. جب مائک پہ آئیں گے ہر کوئی کہے گا جناب جو انہوں نے جو کہا ہے کہ ریاض کے ذمے تلاوت ہے تو قاری ریاض صاحب ہی یہ ہیں. اچھا, پھر حضرت نے شفقت فرماتے ہوئے میرے لیے بہت کچھ بول دیا, مگر میں اس کے قابل نہیں, ان کے دعائیہ کلمات سمجھتا ہوں. اب انہوں نے اعلان کیا کہ انعام اشرفی آپ کے سامنے آتا ہے گفتگو کے لیے. اب جب سامنے میں آ کے بیٹھ گیا تو اب کسی تیسرے چوتھی نکر پہ بیٹھے کسی ملنگ کو, کسی سادہ بندے کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تقریر کون کرن دیا ہے.
بات سمجھنے کے قابل ہے. میں نے بالکل عرض کیا ہے کہ میں وہ علمی حوالے اور اس لیول سے اس طرف جاؤں تو وہ بات پھر کلم الناس علی قدر عقولہم والی بات میں کرتا ہوں کہ میری بات کو ایم اے پاس سارے سمجھ جائیں. تو میں اس لیے بڑے سادہ انداز میں بات کرنے کے آج موڈ میں ہوں. طبیعت ویسے کچھ علیل ہے, دعا کریں اللہ پاک بھلا فرمائے. اچھا خیر, عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس کو جو کام ذمہ لگایا جاتا ہے نا, جب وہ کام کرتے ہیں نا تو پھر پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ وہی ہے جس کے ذمہ کام لگایا گیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو, ان ہر ٹبر نے کہنا سی میرے تو بڑا ایمان والا کیڑا ہے. کچھ نے کہنا تھا, انہوں نے کہنا تھا اسی تے شادیاں کرا کے بیویاں محلے والوں دے سپرد کر کے 4 سال اللہ دی راہ وچ نکلنے, ساڈے تو بڑا ایمان والا کیڑا ہے. کسی نے کہنا تھا جناب اسی تے جہاد اور صبح شام جناب کشمیر بارڈر تے جا کے پھیرے مار کے سیر کر کے واپس آ جان, جی اسی تے جہاد تے زندگی صرف کی تھی, ساڈے تو بڑا مومن کیڑا ہے. کسی نے کہنا تھا جناب سالے چونا خون ساڈا جمع نہیں ہوندا جنہ اسی 10 دن کٹ دیں, ساڈے نال بڑا مومن کیڑا ہے. بھائی بات میں بڑی سادہ انداز میں کر رہا ہوں. ہر ایک نے کلیم کرنا تھا تو ماشاءاللہ اسی آخنا سی جناب 11ویں اسی نہیں چھڑ دے, 12ویں اسی نہیں چھڑ دے, کوئی عرس اسی نہیں چھڑ دے جناب, پیراں دے جیباں بھریے تے اسی نعت خانہ دے قوالاں نو اتے پیسے سٹ کے تے انہاں نو جو مرضی بکی آمن انہاں نوں دتی جائیے تے اسی جناب ساڈے تو بڑا ایمان والا کیڑا. مگر میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں حضور کے غلاموں, پیسہ دین لگیا انجے تے بڑی تکلیف ہوندی, مسجد دے نام دا اعلان ہوے نا تے حالات ماڑے ہو گئے. تانوں پتہ ہے مدرسے کے نام کی بات جی تانوں پتہ ہے جی آج کل حالات خراب نو. جب 1.5 لاکھ کی بکنگ کرتا ہے اور بلاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے آ کر اسٹیج پر نہ صرف اسٹیج کا تقدس برباد کرنا ہوتا ہے بلکہ مسلک کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دینا ہوتا ہے, اور تو سمجھتا ہے کہ میرے آقا اس سے راضی ہوں گے. رب کعبہ کی عزت کی قسم کھا کر میں منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں, خدا کی قسم میرے مصطفیٰ قیامت والے دن اس سے بھی حساب لیں گے, تیرے پیسے کا بھی حساب لیں گے کہ دین کے نام پر دین کو تو نے برباد کروا کے رکھ دیا. جو ہمارا ماحول بنتا جا رہا ہے اس وقت صورتحال حضور دل دکھی ہوتا ہے جی. اسی پھر دین دے نا دے کریے دیکھی کریے, میں کہ کرنے والا کام تسی کرنا کوئی نہیں لیکن میں دسنا میری ذمہ داری ہے. کہنے لگے وہ کیا کام؟ میں نے کہا جی پیران دیا جیباں پرو گے, آج کل تے پیر بھی ایزی پیسہ ہو گیا. ہر 6 مہینے بعد آ جاندے نو دروازے تے, او جی تہاڈے پیو دے پیو دا پیو میرے پیو دے پیو دا مریض سی تے لہذا چندہ دیو. تسی بس چا کرو, کتنی نسلیں پالنی ہیں آپ نے اہل سنت کے پیسے کو برباد کر کے. کبھی ان کی شادیوں کی رنگینیاں دیکھو تو پھر تمہیں پتا چلے کہ تمہارا پیسہ کہاں پہ جا رہا. رب کعبہ کی عزت کی قسم میں بڑا دکھی دل ہوں, اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. تو پیسہ کہاں پہ خرچ کریں؟ میں نے کہا قسم ہے رب دو جہاں کی, رب رسول کو راضی کرنا ہے نا, کسی دینی ادارے میں پڑھنے والے ایک چھوٹے سے بچے کو سال میں ایک سوٹ صرف لے کر دے دے, ایک وقت کا صرف کھانا کھلا دے. آمینہ کے لال محشر کے میدان میں کرم نہ کرے, وہاں میرا گریبان حاضر ہے. میں اور آسان کر دیتا ہوں یہ بات, اگر سمجھ نہیں آئی تو میرا آ جاوے مہمان, میں پروگرام تے آیا گجراں والے, گھر آ جاوے مہمان, گھر وچ کوئی نہ ہوے تے میرا جڑا پڑوسی اس مہمان نو کہ علامہ صاحب دا مہمان ہے تو اج گھر نہیں تے کی ہویا, مہمان تے انہاں دے, انہوں عزت نال بٹھا کے چائے پلا دے گا نا, تے جدوں مینوں پتہ لگے گا ایمانداری نال دسو میں اندر نال کنا راضی ہوواں. یہ دینی مدارس میں پڑھنے والے جو بچے تمہیں نظر آتے ہیں نا, یہ بچے میرے مصطفیٰ کے دین کے پرانے ہیں, حضور کے مہمان ہیں. ان کی روٹی ٹکر کا خیال کر, رب تیری روٹی ٹکر میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا. تو خیر جلا ہوا دل تھا, ایسے ہی بات یہ نکل آئی, میں واپس پلٹتا ہوں. تو ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ میں ایمان والا ہوں. میرا خیال بات یہ ہو رہی تھی,
ماشاءاللہ جی ہر کوئی دعویٰ کرتا کہ میں ایمان والا ہوں. اللہ پاک جل مجدہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب اس پر کون ایمان والا ہے کون نہیں، بڑی واضح سی بات ہے. اللہ پاک نے جو فرمایا نا آگے حکم، اس کی تعمیل کون کون کرتا ہے؟ مشکل وقت میں صبر کون کرتا ہے؟ اور کپڑے کون پھاڑتا ہے؟ چیک کر لیا کریں. اور مشکل اوقات میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز کے لیے کون کھڑا ہو جاتا ہے اور کون بے نمازی ہوتے ہیں. اور یہ بات میں اپنے مجمع میں کرتے ہوئے ڈرتا تو نہیں ہوں، مگر مجھے ڈر اتنا ضرور لگتا ہے کہ کہیں کسی کا منہ نہ بن جائے. مگر 1000 بار بنے، مجھے کسی کی رضا نہیں چاہیے. مجھے میرے سے ساتھ میرا رب راضی ہو جائے، رسول پاک راضی ہو جائیں، سارے ناراض ہو جائیں، میرا کچھ نہیں بگڑتا. یہ نماز والے معاملے میں میں اور آپ بڑے سست ہیں. وہ کہنے لگا جی محشر میں غلام مصطفیٰ یوں پہچانے جائیں گے کہ حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ. میں آکھا یہ بڑا سستا کم تسی دس دیتا ہے قوم نو جڑے کم تے لگا دیتے ہے. محشر کے میدان میں نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا میں منکر نہیں ہوں، مگر یہ نشانی مومن کی نہیں، مومن کی وہ نشانی ہے جو آقا نے خود بتائی ہے. حضور نے جو نشانی بتائی ہے نا محشر کے میدان میں اپنے غلاموں کی، وہ نشانی یہ ہے، فرمایا کہ میرے امتیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. ذمہ دار ہوں حدیث پاک کا. سونے نبی فرماتے ہیں میرے امتی، میرے غلام کی قیامت کے دن محشر کے میدان میں علامت یہ ہوگی کہ اس کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے. تو جن نے کدے مسجد وڑنا ہی نہیں تو وضو کرنا ہی نہیں، وہ ذرا فکر کرے اپنی. اور محشر کے میدان میں بخشش اس کی ہونی ہے جس کو سرکار کی شفاعت مل گئی. تو یہ سرکار منہ پھیر لیا نا کہ میری آنکھاں دی ٹھنڈک دی تو پرواہ نہیں کیتی، آج کیڑے منہ نال میرے کو آئے ہیں. تو کوئی اور جگہ نہیں ہونی. ساکھو آسرے ہن میٹھے مدنی دے ساڈے حال تے کرم 1000 تھی سن. صدیق عمر عثمان علی ساڈے حامی 4 یار تھی سن. ہوسی قہر دی گرمی ڈیہ معاشر اڈ جلوہ گر سرکار تھی سن. شاکر جندے سیرے گام دے ہاں دے لب ہل سن بیڑے پار تھی سن. مگر سرکار شفاعت اس کی کریں گے جو غلام ہوگا، امتی کی شفاعت کریں گے. تے جے ہر کام وچ نبی پاک دے حکم نو ٹال کے تے امتی نہ رہا تے کیڑے دروازے تے جائے گا؟ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو خیر اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. پتہ چلا نمازی اور صبر کرنے والا وہ ایمان والا ہے قرآن کی نظر میں. اور فرمایا کہ صبر کرنے والے پر پھر اجر. فرمایا ان اللہ مع الصابرین. زمانہ ستائے، دکھ دے، تکلیفاں دے، بڑا کچھ دے تے جڑا صبر کرے وہ یہ نہ سمجھے میں کلاں. فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ اس کے ساتھ ہے. زمانہ اس کی گردن کاٹ کے کہے، نگارے بجائے کہ حسین ہار گیا، یزید جیت گیا. اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین کا نظارہ دیکھنا ہو تو دیکھ لینا قیامت تک حسین زندہ رہے گا، یزید کا نام بھی کوئی نہیں لے گا. تو خیر عرض کر رہا ہوں صبر کے ذریعے اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ صبر کا. کس حالت میں؟ جب مصیبت ہو، تکلیف ہو. اب میں مرحلہ وار تھوڑی سی گفتگو آگے لے جاؤں گا اور انشاءاللہ وقت مقررہ پر ہی گفتگو کو سمیٹ بھی لوں گا. مصیبت کے وقت صبر کرنا یہ اہل ایمان کو آرڈر ہے، یہ اہل ایمان کو. اور نبی پاک بھی اسی حکم کی تعمیل کرتے بھی تھے اور کراتے بھی تھے. تو بھائی مصیبت پر صبر کرنا یہ اگر اسلام کی تعلیمات ہیں، بال نہ کھولنا، مٹی سر میں نہ ڈالنا، آہو فغان نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا، اگر یہ صبر ہے اور مصیبت پر صبر پر اجر ہے تو مجھے بتاؤ یہ تو مصیبت ہے نا. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صبر مصیبت پر. اچھا عجیب آج مضمون وہ انہوں نے جو عطا فرمایا نا، یہ پڑھے لکھے بندوں کی نشانی یہ ہوتی ہے، ایک طرف صبر اور دوسری طرف شکر. اب میں دونوں چیزوں کو جمع کرتا ہوں. دنیا کی جو مشکلات جن کا سامنا کرنا پڑا اس پر صبر کیا، اور جو شہادت کا اعلیٰ رتبہ پایا اس پر شکر کیا.
اور ویسے مینو یار ایک مسئلے نال اختلاف ہے جی 10 محرم کو اتنا ہی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، غم تازہ ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھئی آپ کا کام اپنے ساتھ، اسلام صبر کا حکم دیتا ہے، اللہ صبر کا حکم دیتے ہیں. مگر میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، مثال دے دیتا ہوں پھر تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کسی دا منڈا FSC پیپر دیندے، بورڈ دی پہلی پوزیشن آ جاتی، کئی رات وہ بیچارہ ستیا بھی نہیں، نیندیں اس کی اڑ گئیں، اس کا تیاری کرتے ہوئے پیپر کی، اس نے بڑی دلچسپی سے سارا کام کیا. ماں باپ جب دیکھتے تھے نا کہ بڑا بچہ مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے. اور یہاں میں چھوٹا سا یہ بھی اشارہ کر دوں جی، نبی دی تسی مدد منگتے جے تو انہوں نے آدھے نواسے دی مدد نہیں کی تھی تو تہاڈی کی کرے گا. اب میں ساری باتوں کو چلو اکٹھا کر لیتا ہوں اس مثال میں. کوئی ماں باپ ایسا ہے جو پتر نو آ کے پتر کتاب ٹھپ دے، رہن دے، پاس فیل ہونا پھر کیڑی گل ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ باپ جو اس کے دل سے پیار اٹھ گیا ہے کہ بچے کو سونے بھی نہیں دیتا. وہ پاگل ہوگا کوئی جو کہے گا جناب بچے کی اس مشقت پر باپ کو ترس ہی نہیں آ رہا. اس وقت اس بچے کی مدد یہ نہیں ہے کہ اس کو سلا دیا جائے، اس وقت اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے جگایا جائے تاکہ کمرہ امتحان سے وہ سرخرو ہو کے واپس آئے. میرے آقا حسین کی مدد نبی نے بھی کی، علی نے بھی کی، مگر اس طرح نہیں کہ میدان سے بگوڑا بنا کے تربیت اس انداز سے کی کہ حسین جا، ہماری دعائیں بھی تیرے ساتھ ہیں، ہماری تمنائیں بھی تیرے ساتھ ہیں. اس بدبخت نو پتہ ہی نہیں مدد شے کی ہوتی. تو خیر بچہ امتحان میں ہو جائے پاس، تو پاس بھی ہو جائے ماشاءاللہ بورڈ ٹاپ کر جائے، گولڈ میڈل لے کے گھر آوے، تو ایمانداری نال دسو اس بچے دے گھر والیاں نو کی چاہیے؟ چار پائیاں پٹھیاں کر کے رونا پٹنا شروع کر دیں؟ بولیے یار. اگر انصاف والی بات نہیں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ بات غلط کر رہے ہیں، میں اپنی بات کو واپس لے لوں گا. الحمدللہ ہم رجوع والے مولوی ہیں، اس معاملے میں اڑ جانے والے نہیں ہیں، ہم اپنی بات رجوع کر لیں گے. بچہ جس کا اعلیٰ ایوارڈ حاصل کر کے واپس پلٹے نا، گھر والے کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ ان تکلیفوں سے وہ گزرا ہوتا ہے، ماں باپ کے سامنے ہوتا ہے اس کا راتوں کا جاگنا، ساری رات کا پڑھنا، کھانا پینا چھوڑ دینا، ہر شے ان کے سامنے ہوتی ہے، مگر کوئی چار پائیاں الٹیاں ڈال کے نہیں بیٹھتا، کوئی کالے کپڑے نہیں پہنتا، کوئی گھر میں سوگ کا اہتمام نہیں کرتا، ہر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے. او چودھری کرم دی نا تینو مبارک ہوئے، تیرا پتر پہلی پوزیشن لے گیا. مثال دیے سادہ ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے، پتا چلیا محنتاں مشقتاں ساریاں بھول جاندیاں نوں جدوں کوئی اعلیٰ نعمت مل جائے. بات سمجھنے کے قابل. مینوں ہن دسو ایمانداری نال دسو حضور دے غلاموں، بالکل رو رعایت نہیں کرنی، شہادت زحمت ہے کہ اللہ دی نعمت ہے؟ جیڑا انہوں نعمت سمجھتا ہے کم از کم دہرا دے، شہادت کیا ہے؟ ہاں اللہ کا قرآن فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ 4 گروہوں کا تذکرہ کیا تو تیسرا گروہ فرمایا شہداء. پتا چلا نبوت بھی اللہ کی نعمت، صدیقیت بھی اللہ کی نعمت اور شہادت بھی اللہ کی نعمت. اچھا نعمت ملی، ہر ایک کو ملتی گئی. جو بھی عقیدہ حق پر دین کا دفاع کرتے ہوئے جان دے گیا وہ شہید ہوا، رب کی نعمت ملی. مگر جس شان سے حسین نے یہ امتحان جیتا، حسینیت حسینیت یزیدیت، کیا بات. حسین نے تو پھر شہادت کے میدان وچ گولڈ میڈل جیتا ہے، نرالی شان. اور قربان جائیں پھر حسین کی شہادت بھی کیسی کمال کی ہے. باقی شہید ہوتے ہیں بعد میں کہتے ہیں شہید ہے، ہائے ہائے ہائے. باقی شہید ہوتے ہیں تو بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہید ہے. قربان جائیں حسین تیری عظمت پر تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کو خبر تھی، مصطفیٰ
خدا کے پیاروں کو بھی خبر تھی کہ یہ بیٹا شہید ہوگا. او نہیں جی تانوں پتہ ہی نہیں, اسی تے حسین نال پیار کرنے ہیں تاں واسطے سارا کچھ کرنے ہیں. پڑھا لکھا زمانہ ہے مگر پتہ نہیں انہوں نے سنن والے کتوں مل جانا. دیکھو جی ویسے کرنی نے اپنے دانت نہیں توڑے تھے, جب سنا کہ حضور کے دانت مبارک شہید ہوئے تو پتہ نہیں تھا کون سا ہوا ہے, سارے نکال دیے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت درست ہے ہی نہیں, میں نے کسی معتبر حوالے سے یہ روایت پڑھی ہی نہیں ہے. حضرت نے کئی نظر سے گزری ہو, انشاءاللہ میری رہنمائی فرما دیں گے. اچھا دوسری بات, چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں, جب مسئلہ ختم کرنا ہو تو پھر بھائی بات مان لینی چاہیے کسی کی, فرضی طور پہ ہی مان لیں. میں نے کہا میں مان لیا کہ ویسے کرنی نے اپنے ایک ایک کر کے دانت نکال دیے, سنا تھا کہ حضور کے دانت مبارک شہید ہوا ہے. تو کہنے لگا پھر محبت میں پتہ چلا, کسی کی محبت میں اس کا دکھ دیکھ کر خود کو دکھی کر لینا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے کہ ہمیں آپ الزام دیتے ہو کہ آپ یہ کیا کر لیتے ہو. میں نے کہا اگر اس روایت کو لینا ہی ہے تو پھر پورے انداز سے لیں اور میں سمجھاتا ہوں کیسے لینا ہے. کہنے لگے وہ کیسے. میں نے کہا ویسے کرنی نے کیا سنا تھا کہ حضور کا ایک دانت مبارک شہید ہوا ہے. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا یہ تو نہیں سنا تھا نا کہ حضور کا بدن اطہر زخمی ہوا ہے. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا اس نے سنا کہ ایک دانت شہید ہوا. ویسے کرنی نے عشق اور محبت میں آ کر سارے نکال دیے, مگر نکالے کیا دانت, کیونکہ سنا تھا دانت. میں نے کہا آپ نے کیا سنا ہے, حسین زخمی ہوئے تھے یا سر کٹا تھا؟ جی سر کٹا تھا. تو میں کہا انیاں لے کے کیوں مار دے جے, لاؤ گردنا تونا لاؤ ساڑی جان چھٹے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, حسینیت زندہ باد. میں کہا ساڑھوں ہی رولا مکے. اچھا عجیب عجیب دلیلیں دیتے. ایک دلیل ہے دیکھو جی مصر کی عورتوں نے انگلیاں نہیں کٹوا لی تھی, پتا چلا یوسف کے حسن سے متاثر ہو کر اگر وہ انگلیاں کٹوا لیں تو ان پر کوئی فتویٰ نہیں, اور ہم حسین کے غم سے متاثر ہو کر اگر 2-4 چلا بھی لیتے ہیں اپنے سینے پر, آپ کو کیا تکلیف ہے, کیوں فتوے بازی ہوتی ہے. اور ہمارا سادہ سنی, میں نے عرض کیا کرتا ہوں اکثر و بیشتر سنی ہوتا مطلب اسی یہ سمجھ لیا ہے ہر ایک دی گل سنی ہی جاؤ. یہ سنی ہونے کا مطلب نہیں, ڈاکٹر صاحب میری انشاءاللہ تائید فرمائیں گے. اچھا جی وہ دیکھو جی مصر کی عورتوں نے انگلیاں نہیں کاٹی, چھریاں وہاں چل گئیں حسن یوسف سے متاثر ہو کر, تو وہاں کوئی آپ فتوے نہیں لگاتے, اور غم حسین سے متاثر ہو کر اگر ہم کچھ چلا بیٹھیں تو آپ. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا جس کام سے نبی نے منع کر دیا, پہلی چیز. دوسری چیز میں نے کہا دیکھو بات تو لمبی ہو رہی مگر میں تھوڑا سا اس کو کر لیتا ہوں. میں نے کہا دوسرا یہ کہ مصر کی عورتوں نے, زنان مصر نے انگلیاں کاٹیں. کہنے لگے ہاں. تو میں کہا پھر بڑھیاں والے کام نہ کرو, مرد بنو. میں کہا کسی مرد کٹیاں نو تے دسو, اے بیبیاں والا کام چھڈو. تیسرے نمبر پر اگلی بات کرتے ہیں. چلو مصر کی عورتوں نے, زنان مصر نے کاٹی انگلیاں. کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ زلیخا نے بھی کاٹی ہیں. اچھا سچ بتائیں محبت زلیخا کو تھی یا ان مصر کی عورتوں کو تھی؟ بھائی ان کو تو بلایا ہی اس لیے تھا کہ وہ تانے دینے والیاں تھی. کاش میرا یہ جملہ سمجھ لیں, او جی باغ کھو لیا, وہ فلاں کھو لیا, تانے دینے والیاں تھی. غلام کی عاشق ہو گئی. جب وہ زبانیں تان دراز ہوئی پورے مصر میں ڈنڈورا پٹ گیا. سیدہ زلیخا نے کہا کہ کوئی اس کا علاج کیا جائے, بدنامی ہے ہر طرف. جی غلام تے عاشق ہو گئی. وہ پہلے تو گئی ہونی کسی اور مولوی کول, خشک طبیعت دے مولوی کول مسئلہ پوچھن. پلا دور سی جدوں کم از کم علماء کول مسئلے پوچھ لے جاندے سن, ہن تے نہیں. ہن اسی آپ مفتی ہونے مولوی صاحب ہیں تہاڈی ٹنگ کیوں ڈنگی سی. اللہ معاف فرمائے. جدو دین ایویں آ جاوے نا ہر ایرے غیرے نتھو خیرے دے ہاتھ وچ, تے ادو پھر ایویں ہی کم ہوندا ہے.
جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں، وہ جب وہ گئی ہوگی کسی کے پاس، مولوی صاحب کی کریے، میں مثال سے سمجھا رہا ہوں بات کو، وہ ہونا ہے خشک طبیعت دا مولویوں نے آکھا انہیں کتاباں منگا لو تو مناظرہ کر لینے. اتفاق ہے کہ واپس آندی تو راہ وچ کوئی ڈاکٹر صاحب جیسا ہاں جمالی طبیعت دا بزرگ مل گیا. انہیں آکھا درویش صاحب تو دس کی کراں؟ انہیں آکھا جڑا نظارہ تو دیکھا ہے نا ایک بار انہوں نے بھی دکھا دے. یہ تانے تان دیندیاں نوں کہ انہاں دیکھا نہیں یوسف نے. ہائے ہائے. وہ اعظم چشتی نے جو بات کی نا کمال کی بات کی، اس نے کہا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. اے جڑے منہ بنا بنا کے آخ دینا پینگے کانے لولے لنگڑے نبی تے اسی اکو جے. اعظم آخدا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈر دی چمک نہ مارے، جے او متھے تیوڑی پاوے، جے او رکھے ہاتھ نال پھلاں دے پھل اپنے آپ شرماوے، جے او جاوے سیر چمن نو سارا گلشن سیس نواوے، اور جے او کھولے ول زلفاں دے، جے او کھولے تصور کی دنیا میں ذرا اس حسین زلفوں کا نظارہ تو کرنے کی کوشش کرو. جے او کھولے ول زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے، اعظم ایڈا حسن مہیدا جی دی چال نہ چلی جائے. کیونکہ جو چیز دیکھی نہ ہو رائے اور ہوتی ہے، جب دیکھ لیا جائے تو رائے چینج ہو جاتی ہے. تو اس صوفی بابے نے یہ کہا ہوگا، اس نے کہا ہوگا تو نے جو نظارہ کیا نا ایک بار انہیں بھی کرا دے، زبانہ بند ہو جان گیا. اچھا انہوں نے دعوت کر دی. قرآن پاک میں یہ کوئی قصہ سٹوری تو ہے نہیں، میں ذرا سمجھا اپنے لفظوں میں رہا ہوں سادہ انداز میں. اچھا وہ جب عورتیں جمع ہو گئیں ان کی دعوت کر دی، سامنے سیب چھری کوئی اور پھل رکھ دیے. یوسف علیہ السلام قربان جائیں، کیا بات ہے، کیا بات. یہ کریم لوگ بھی کتنے کریم ہوتے ہیں. کسی وقت جس یوسف کی عزت کو داغدار کرنا چاہ رہی تھی نا اور اس سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی، اسی یوسف کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں زلیخا کہ میری عزت برباد ہو رہی ہے، ایک بار کرم کر دیں ان کے اندر سے گزر جائیں. اور یہ اتنے کریم ہیں، اڑے نہیں ہیں کہ تو نے کیا کیا اور مجھ سے کیا مانگتی. کہتی ہے کوئی گال نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جیدی باں پڑ دے انو. آپ تیار ہو گئے. اب وہ قرآن پاک میں جو موجود ہے اس کو میں اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں. سیب تھے یا جو بھی تھا اس کو لیا، چھریاں لیں، ادھر یوسف بے نقاب ہو کر گزرے. اچھا وہی زبانیں جو کہتی تھی نا غلام پہ عاشق ہو گئی، ہمارے جیسوں پہ عاشق ہو گئی، ایک انسان پہ، انسان بھی پھر غلام اس پہ عاشق ہو گئی، ایک بشر پہ عاشق ہو گئی. یہ زبانیں تھی نا تانے. جب وہ حسن دیکھا تو بولی بدل گئی، کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ کوئی بشر لگتا ہی نہیں ہے. یہ جو بشر کی راٹ لگاتے ہیں نا یہ اسی لیے لگاتے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے. تو اللہ کی قسم یہ کوئی بشر نہیں لگتا، یہ تو کوئی نور کا پیکر ہے، ملک کریم ہے. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا چھریاں چلی. تو چھریاں چلانے والی کو محبت تھی یا تانا دینے والی تھی؟ اور جس کو محبت تھی اس نے چھری چلائی. تو ہم کہتے ہیں پاجی انہوں مثال لینا ہے تو پھر پورا مثال ساڈی قوم دے سامنے رکھو نا. آئے چھریاں مارن والا کام تانے دین والے کر دے نو، محبت والے نہیں کر دے. یہ کام اگر یہی مثال دینی ہے نا تو اس مثال سے ثابت ہوتا ہے کہ چھریاں چلان والا کام ہمیشہ تانے دین والے کر دے نو، محبت کرن والے نہیں کر دے. الحمدللہ حسین اور اصحاب رسول ازواج رسول بنات رسول کو تانے دینے والے چلائیں چھریاں، وہ اپنا ان کے کھاتے میں ڈالے، مگر محبت کرنے والے سنی یہ کام نہیں کرتے. تم کہتے ہو ہائے حسین، سنی یہ شہادت کی اعلیٰ ترین ڈگری ملنے پر کہتا ہے واہ حسین. آئے کہندے آ حسین، سنی کہندے واہ حسین. ایسا کسی دا پتر، میں پھر واپس آ جائیں، کسی دا پتر جو فرسٹ آ جائے گولڈ میڈل لے جائے تو او دا سجن کون ہوئے گا؟ جیڑا واہ آکھے گا
یا آہ کے دا جی بولیے بھائی انصاف بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کھلی کسی بات کر کے. پتر فرسٹ آ جائے تو کوئی آکھے او کیوں آیا تے ایمانداری نال دسو او محبت کر رہے تے جیڑا آکھے واہ کرم دینا تیرا پتر فرسٹ آ گیا ہے. ہر کوئی کہے گا نا کمال آہ کہنے میں نہیں ہے, کمال واہ کہنے میں ہے. اوروں کا ذکر حسین اور ہمارا ذکر حسین کرنے کا فرق ہی یہ ہے, اور آہ حسین کہہ کر یاد کرتے ہیں, سنی واہ حسین کہہ کر یاد کرتے ہیں. بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تو خیر بات دور نکل گئی, واپس پلٹتا ہوں. اسلام نے صبر کا حکم دیا, میرے رسول اللہ نے تربیت صبر کی. نہیں جی محبت ہو گئے تو پھر رونا آئی. میں کہ رونے کا میں انکاری نہیں ہوں, آنکھوں میں آنسو آ جانا یہ رحمت ہے, مگر جڑا کچھ اگے تسی کر دیو سانو یہ نال اختلاف ہے. کہنے لگے یہ بھی تو ہم محبت میں کرتے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ, ایک بار سارے کلمہ شریف برکت کے لیے پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایمان سے بتانا جتنی محبت حسین سے حضور کو ہے اتنی محبت آج کے کسی ملنگ یا کسی انسان کو ہو سکتی؟ بولیے انصاف کی بات کیجیے. کوئی مائی کا لال ثابت کرے کہ میرے مصطفیٰ نے ماتم کیا ہو. نہیں جی شہید بعد ہوئے تھے. میں کہا خبر ہو نہ پہلے دیتی. بھائی پیدا ہوتے حضور یہی ہے نا, پیدا ہوتے خبر دی, فرمایا میرا یہ بیٹا شہید ہوگا. آنکھوں میں آنسو تو آئے میرے مصطفیٰ کے, آنکھوں میں آنسو تو ثابت ہیں, مگر اس سے اگلا کام پتہ چلا. سچی محبت والے دکھ دیکھ کے نا اکھیں چ آنسو تے آ جاندے نا, مگر اس سے آگے کا کام نہیں کرتے, کیونکہ نبی سے زیادہ کسی کو حسین سے پیار نہیں ہو سکتا. چلو نبی تو نبی رہے, اب آگے آئیں. علی سے زیادہ آج کسی کو پیار ہوگا حسین سے؟ کوئی مائی کا لال ثابت کرے مولا علی پاک نے ماتم کیا ہے جی بعد میں شہید ہوئے. میں خبر پہلے ان کے پاس روایات موجود ہیں, ہم ذمہ دار ہیں دکھانے کے. مولا علی پاک ایک بار کربلا کے میدان کے پاس سے گزرے, مقام نینوا سے. آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. سنگیوں نے پوچھا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ اس جگہ پہ میرے بچوں کے خیمے لگیں گے, یہاں پہ میرے جگر کے ٹکڑے ذبح ہوں گے. آنکھوں میں آنسو آئے مگر اس سے اگلا کام نہیں کیا. پتا چلا آنسو آنکھوں میں رحمت کے آنا یہ صبر کے منافی اور خلاف نہیں ہے. پھر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر بھی کسی کو حسین سے پیار ہو سکتا؟ کوئی مائی کا لال دکھائے انہوں نے ایسے کام کیے ہو. تو جب نہیں کیے تو پھر مان جاؤ کہ حسین پر جو جن مصائب اور تکالیف کو جھیلا حسین نے دین کے لیے, اس پر آنکھوں میں آنسو تو آ سکتے ہیں مگر اس سے اگلا کام نہیں کریں گے. اچھا پھر تھوڑا سا میں اور بھی بات اس زاویے سے کر دیتا ہوں. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا پیار حسین سے کسی کو نہیں ہو سکتا, یقینی بات. بلکہ ہم برکت کے لیے دوسرے بھائی کا بھی ذکر کریں, ہم بھی اوروں کی طرح ایک طرف نہ لڑکتے جائیں. حسن اور حسین سے جتنا پیار حضور کو ہے وہ کسی اور کو نہیں. یہاں میں تھوڑا سا وہ کہتے ہیں اپنوں سے ہی شکوے ہوتے ہیں, میں تھوڑی سی شکوے کی زبان کھولنے لگا ہوں. آپ نے یہ تو آج تک روایت سنی ہے اور بارہا سنی ہے کہ امام الانبیاء سجدہ میں سر رکھا ہوا تھا, ننھے حسین آئے کندھوں پہ سوار ہوئے, حسین کے لیے حضور نے سجدہ لمبا فرما دیا. یعنی اگر میں ووٹنگ بھی کرواؤں تو ہر ایک ہاتھ کھڑا کر لے گا کہ ہم نے سنی ہوئی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ روایت کس کس نے سنی ہے آج تک؟ سچی بات بتانا, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں.
کہ حضور سجدہ کی حالت میں امام حسن مجتبیٰ ننھی عمر میں آتے ہیں، حضور کے کندھوں پر حضور سیدنا امام حسن سوار ہوتے ہیں، تو حضور امام حسن کے لیے بھی سجدہ لمبا کر دیتے ہیں کہ جب تک حسن اٹھے نہیں تب تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ایمان سے بتائیں یہ کس نے سنی؟ میں کیا کروں، ہمارے ممبر اور اوروں کے ممبروں میں جب فرق ہی کوئی نہ رہ پائے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے دونوں شہزادے، دونوں جگر کے ٹکڑے، بلکہ حسن پہلے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مولا علی کے گدی نشین کا نام حسن، مولا حسین کے بڑے ویر کا نام اور امام کا نام حسن۔ اوروں کو تو وارا نہیں کھاتا ان کا نام، سنی تجھے کیا ہو گیا، تو ان کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ گو میرے مضمون کا رخ تھوڑا سا چینج ہوا ہے، مگر میں یہاں پہ یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کر کے جاؤں گا کہ ہمیں حسن بھی پیارے ہیں، حسین بھی پیارے ہیں۔ نہیں جی، حسین تے پھر کربلا دے میدان 72 جانا دے کے دین بچایا، تو میں کیا امام حسن نے کوئی کام نہیں کیتا؟ جی انہوں نے قربانی دی اس لیے یاد کرتے۔ میں نے کہا امام حسن نے اس سے بڑی قربانی دی ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں کہا امام علی مقام امام حسین تو اقتدار سے ٹکرائے، اقتدار والا جب شریعت کی حدیں توڑنے لگا اس کے خلاف چٹان بن کر کھڑے ہوئے، سر کٹا دیا، دین کو بچا لیا۔ میں نے کہا بہت بڑا کام ہے، مگر ان کے وڈے ویر کا کام ان سے بھی وڈا ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا دیکھو اقتدار کی کرسی پر بندہ بیٹھا ہو تو چھوڑنا آسان کام ہوتا ہے؟ کیا بات ہے، مجھے بتایا جائے نا، جنہیں کان سے پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے 6 مہینے وہ بھی پوچھتے پھرتے ہوتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ ہنسنے کی بات نہیں، میں صرف سمجھانے لگا ہوں کہ دلچسپی کتنی ہوتی ہے۔ ملا ہوا اقتدار اپنے آپ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، مگر نانا کے دین کو جب ضرورت وحدت کے لیے ہوئی، امت کے اتحاد کے لیے ہوئی، امت کے بقا کے لیے ہوئی، امام حسن نے اقتدار چھوڑ کر عرض کر دی باری تارا میں وڈا پتر علی دا تے نبی دا تے فاطمہ دا، میں قربانی بھی وڈی دیاں گا۔ اقتدار چھوڑ دیا، حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر کے قربانی دی۔ یہ قربانی کوئی چھوٹی قربانی؟ دونوں شہزادوں کو حضور کندھوں پہ اٹھاتے، دونوں شہزادوں کو حضور اپنی زبان چساتے، دونوں شہزادوں کو حضور چومتے، دونوں شہزادوں کو حضور سونگتے، دونوں شہزادوں کو حضور اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مدینہ کی سیر کرایا کرتے۔ دونوں شہزادوں کے لیے میرے مصطفیٰ پریکٹیکلی سواری بن جاتے اور کندھوں پہ بٹھا لیتے۔ دونوں کی خاطر میرے مصطفیٰ سجدے لمبے کرتے، دونوں کی خاطر کہ وہ بچے کھیل رہے ہیں مصطفیٰ عصر کی نماز میں اپنے پاؤں پھیلا دیتے تاکہ وہ اندر سے گزر سکیں۔ ہم بھی دیکھا دیکھی یک طرفہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ روایت آئی تو چلو میں سناتا جاؤں برکت کے لیے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، پھر کبھی آنا ہو یا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہم نے دیکھا کہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے عصر کی۔ کون سی نماز؟ عصر کی نماز حضور پڑھ رہے تھے۔ اچھا اچانک حسن اور حسین دونوں شہزادے آ گئے۔ اچھا دونوں شہزادے، اب میرے حضرت جو بیان فرما رہے تھے جی نماز میں خیال آ جائے لوگ فتوے لگاتے پھرتے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آئے تو خیال تو اگلی گل ہے بھائی، بندہ نماز چوے تو کی پتا کون آیا تو کون گیا، پھر نماز بھی میری ٹواڈی نہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کی نماز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نماز اثر پڑھا رہے ہیں، دوران نماز دونوں شہزادے آ گئے تو امام کو کوئی آوے سجے کھڑا ہے کھبے کھڑا ہے، انہوں کیویں پتہ لگے کہ کون آیا تو کون گیا اور کس نے پاؤں پھیلائے؟ تو کہنا ہے خیال نال نماز ٹوٹ جاندی ہے؟ صحابہ دا فتویٰ ہے خیال تے بڑا چھوٹا کام ہے، اسی نبی نو تک لیندے سی تاں وی نماز نہیں ٹوٹدی سی۔ اب یہ موضوع مستقل نہیں ہے، عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تجھے تکنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اچھا وہ سیدنا امام حسن اور حسین آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے نا اپنے پاؤں مبارک تھوڑے سے پھیلا دیے۔ اب یہ بچے کھیلتے پھر رہے ہیں۔ اچھا جب نماز سے حضور فارغ ہوئے نا تو حضور نے ایک کو دائیں پہلو میں بٹھایا، امام حسن کو دائیں پہلو میں بٹھایا اور امام حسین کو
مینوں پچھلے دن اس مسئلے دی سمجھ آئی سی کہ سجے کھبے دا کی فرق ہوندے. ایک مولوی صاحب لڑ پے کہ میرا نام سجے پاسے نہیں لکھا. حضور مجھے سمجھ آ گئی کہ تھوڑا یہ سجا پاسا ترجیح ہوندی. اچھا تو امام حسن کو ادھر بٹھایا, امام حسین کو ادھر بٹھایا. بات آپ سمجھتے جائیں, میں اب ایک ایک بات کو کھولتا جاؤں, وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں ہے, چونکہ میں نے آگے ایک پروگرام کے لیے وعدہ کر رکھا ہے, ادھر پہنچنا ہے. اور ہمارے محبت والے ساتھی جناب علامہ اشفاق صاحب جو ختم نبوت کے مجاہد ہیں اور گمنام سپاہی ہیں, اشتہار لا کے چندہ نہیں ختم نبوت دی خاطر جمع کیتا, عملی طور پہ ختم نبوت دا پیرا دے رہے ہیں. دعا کریں اللہ ایسے گمنام سپاہیوں کو اور زیادہ عزتیں عطا فرمائے, اور جوان ساتھی جو ان کے ساتھ ہیں اللہ ان کی جوانیوں کو اور زیادہ برکتیں عطا کرے. اچھا حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں مبارک پھیلا. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے حضور نے ایک کو دائیں بٹھایا ایک کو بائیں بٹھایا. اب حضور نے واز شروع کر دیا. کیا امام حسین دی عظمت دی گلاں کرنا, اہل بیت دے فضائل بیان کرن دے جلسے کرنا, یہ ڈاکٹر صاحب دا پہلا کام نہیں. ہاں امام الانبیاء بھی فضیلت حسنین واسطے جلسہ کرتے سن. آپ نے دونوں کو ایک کو دائیں بٹھایا ایک کو بائیں. تو ہوتا ہے نا بندہ نماز سے جلے فارغ ہوئے تو کوئی تھوڑا یہ اپنے مشغول ہو جاتے ہیں, تو آپ نے توجہ دلانے کے لیے پہلے جملہ ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا وجد وامن. فرمایا تواڈے تسی کیا خبر لینا چاہتے ہو, میں تانوں ایسے شخص دی خبر نہ دیواں جڑا پوری انسانیت چوں ماں دے اعتبار نال بھی سب تو بہتر ہے, باپ دے اعتبار نال بھی سب تو بہتر ہے. لوگ متوجہ ہوئے, انہوں نے عرض کی کہ آقا ارشاد فرمایا. حضور نے پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدم و جدتن. جو باپ جو دادا جو جد اور جدہ کے اعتبار سے بھی افضل ترین ہے کائنات میں, ان کی خبر نہ دوں. خیر میں مختصر کر رہا ہوں. جب سارے متوجہ ہو گئے اب حضور نے ارشاد فرمایا سنو, ہما الحسنین, ایک روایت میں, اور ایک میں ہما الحسن والحسین. فرمایا وہ حسن اور حسین ہیں کہ جن لوگوں کی میں خبر دینے لگا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جن کے جد کا نام کیا ہے, آپ نے فرمایا جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ان کا نانا بلکہ دادا بھی حضور ہی ہیں, کیونکہ آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے ہیں, علی کے صلب سے اللہ نے دیے ہیں. اچھا فرمایا جدہما رسول اللہ. اب سنتے جائیں فضائل حسنین. فرمایا ان دونوں کے جد کا نام, جد امجد کا نام رسول اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا ان کی نانی کا نام خدیجہ بنت خویلد, سیدہ خدیجہ وہ ان کی نانی. اچھا فرمایا کہ ان کے ابا کا نام فرمایا علی خیبر شکن, اور ان کی اماں کا نام فرمایا میری لاڈلی بیٹی فاطمہ. اچھا پھر فرمایا کہ ان کے ماموں, پہلے چچا کا, فرمایا کہ ان کے چچا کون ہیں جانتے ہو؟ فرمایا ان کے چچا جعفر طیار. اچھا ان کی پھوپھو کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں امتہما ام ہانی. فرمایا کہ وہ میری پھوپھی ام ہانی. اچھا یہ آپ بیان کرتے گئے ایک ایک چیز. فرمایا ام ہانی ان کی پھوپھی ہے. اچھا پھر فرمایا کہ جاننا چاہتے ہو ان کے ماموں کون ہیں؟ فرمایا کہ ان کے ماموں کا نام خالوہما, ان دونوں کے ماموں کا نام قاسم جو ابن رسول اللہ ہے, رسول اللہ کا شہزادہ. اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو ان کی خالائیں کون ہیں؟ وہ بدبختوں پریس کانفرنس کرن تو پہلے کم از کم یہ حدیثاں پڑھ لینیاں سن جی نبی دی صرف ایک بیٹی, کہ جی بیٹی ایک کو وے تے خالاواں بندیاں نو. آپ نے فرمایا ان کی خالائیں, فرمایا زینب و رقیہ و ام کلثوم بنات رسول اللہ. فرمایا ان کی خالائیں زینب بنت محمد, رقیہ بنت محمد, ام کلثوم بنت محمد, اور جنیاں تیاں نو او کہندے میریاں چار نو. کیا بات ہے, کیا بات ہے. پاگلا تیری منیے یا نبی دی منیے؟ فرمایا وہ ان کی خالائیں. اب یہاں پر تو چیپٹر بند ہو جانا چاہیے تھا نا, مگر لگتا یہ ہے کہ حضور بھی حضور بھی مزہ اٹھا رہے تھے ان شہزادوں کا ذکر کرتے ہوئے. حضور نے فرمایا پھر اگلی بات سنو. فرمایا جدہما فی الجنہ و جدتہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ
وأمهما في الجنة وعمهما في الجنة وعمتهما في الجنة وخالهما في الجنة وخالاتهما في الجنة وهما في الجنة. فرمایا کہ ان کا نانا بھی جنتی، ان کی نانی بھی جنتی، ان کا چچا بھی جنتی، ان کی پھوپھو بھی جنتی، ان کا ابا بھی جنتی، ان کی اماں بھی جنتی، ان کے ماموں بھی جنتی، ان کی خالائیں بھی جنتی. فرمایا ہما فی الجنہ، یہ میرے دونوں شہزادے بھی جنتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھا دونوں شہزادے جنتی ہیں. اب ایک جملہ عرض کر کے، چونکہ وقت اب بالکل ختم ہو چکا ہے اور میں موضوع کو پھیلا بہت آ چکا ہوں اور سمیٹ نہیں سکتا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. بس آخری جملے پہ میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. ایمان وجد کرے گا. حضور نے فرمایا جدہما فی الجنہ و جدتہما فی الجنہ و عمہما فی الجنہ و عمتہما فی الجنہ و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ و خالہما فی الجنہ و خالاتہما فی الجنہ و ہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ. فرمایا قیامت تک میرا جیڑا غلام انہاں دعا نال پیار کرے گا وہ بھی جنتی. تو جو ان دونوں سے پیار کرے گا، ایک کی بات یہاں نہیں کی حضور نے. مبارک ہو اعلیٰ حضرت کا لنگر کھانے والوں. ہم دونوں شہزادوں سے پیار کرتے ہیں اور دونوں کی نظر یہ شیئر کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. پھر کبھی زندگی نے وفا کی اور کبھی صحت نے وفا کی تو انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی ہو جائیں گی. اس شعر پہ ختم کر رہا ہوں اور یہ حسنین کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہوئے کہ حسنین کے 2 نین پہ 100 نین تصدق. حسنین کے 2 نین، آنکھ کو نین کہتے ہیں نا، حسنین کے 2 نین پہ 100 نین تصدق. اور اگلا جملہ قابل توجہ، ایمان وجد کرے گا. کہتے ہیں حسنین کے 2 نین پہ 100 نین تصدق. 100 نین تو کیا چیز ہیں، کونین تصدق. وما علینا الا البلاغ.